حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3901۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان اس قابل نہیں کہ میری صورت اختیار کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3902۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3903۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، شیطان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میری صورت اختیار کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3904۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3905۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری، دوسرے دل کے خیالات، اور تیسرے شیطان کی طرف سے خوف زدہ کرنے کے لیے برے اور ڈراؤنے خواب۔ جب کسی کو ایسا خواب آئے جو اسے اچھا لگے تو اگر وہ چاہے تو اسے کسی کے سامنے بیان کر دے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے تو کسی کو خواب نہ سنائے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3906۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، بعض خواب ڈراؤنے ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بیداری کی حالت میں جو کچھ سوچتا رہتا ہے وہی کچھ خواب میں اسے نظر آ جاتا ہے، اور بعض خواب وہ ہیں جو نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت مسلم بن مشکم رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے، ہاں میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3907۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو ایسا خواب آئے جو اسے برا لگے تو اسے چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جس پہلو پر لیٹا ہوا ہو اسے بدل دے، یعنی دوسرے پہلو پر لیٹ کر سو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3908۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، لہٰذا اگر کسی کو خواب میں ایسی چیز نظر آئے جو اسے ناگوار ہو تو اسے چاہیے کہ 3 بار بائیں طرف تھوک دے اور شیطان مردود سے 3 بار اللہ کی پناہ مانگے، اور جس پہلو پر لیٹا ہوا ہو اسے بدل دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3909۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو ایسا خواب آئے جو اسے برا لگے تو اسے چاہیے کہ کروٹ بدل لے اور بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی بہتری کا سوال کرے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3910۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر اڑا دیا گیا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ لڑکتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان بعض اوقات کسی انسان کی طرف متوجہ ہو کر اسے خواب میں خوفزدہ کرتا ہے، پھر وہ شخص صبح لوگوں کو بتانے لگتا ہے، یہ مناسب نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3911۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا گلا کاٹ دیا گیا ہے اور میرا سر جسم سے الگ ہو کر گر گیا ہے۔ میں نے اسے لڑکتے ہوئے سر کا تعاقب کر کے اسے پکڑ لیا اور دوبارہ جسم پر لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے ساتھ شیطان خواب میں شرارت کرے تو وہ یہ خواب لوگوں کو ہرگز نہ بتائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3912۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو برا خواب آئے تو اسے چاہیے کہ خواب میں اس سے ہونے والی شیطانی شرارتیں لوگوں کو نہ بتائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3913۔ حضرت ابو رزین لقید بن صبرہ عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے اس وقت تک وہ گویا پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے، اور فرمایا، خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور غالباً یہ بھی فرمایا، خواب صرف اسی کو سنائے جو محبت رکھنے والا یا سمجھدار ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3914۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اسے جو کے 2 دانوں کو ایک دوسرے سے گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا، چنانچہ اسے اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3916۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپس تشریف لائے تو ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں ایک سائبان یا بادل دیکھا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس گھی اور شہد سے لے رہے ہیں، کوئی زیادہ لے رہا ہے کوئی کم، اور میں نے ایک رسی دیکھی جو آسمان تک پہنچی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے اسے پکڑا اور اس کے ذریعے سے اوپر تشریف لے گئے۔ پھر آپ کے بعد ایک اور آدمی نے وہ رسی پکڑی اور وہ اس کے ذریعے سے اوپر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آدمی نے اسے پکڑا، وہ بھی اس کے ذریعے سے اوپر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی نے اسے پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی، پھر وہ رسی جوڑ دی گئی تو وہ اس کے ذریعے سے اوپر چلا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی تعبیر کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، آپ اس کی تعبیر کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سائبان یا بادل تو اسلام ہے، اس سے ٹپکنے والا شہد اور گھی قرآن یعنی اس کی شیرینی اور نرمی ہے، اور اس سے لینے والے لوگ کم یا زیادہ قرآن کا علم و فہم حاصل کرنے والے ہیں۔ آسمان تک پہنچنے والی رسی سے مراد وہ حق یعنی سچا دین ہے جس پر آپ قائم ہیں۔ آپ نے اسے پکڑا اور اس کے ذریعے سے بلند ہو گئے، یعنی بلند درجات پر فائز ہو گئے۔ پھر آپ کے بعد ایک آدمی پکڑے گا اور اس کے ذریعے سے بلند ہو جائے گا، پھر دوسرا آدمی بھی اس کو پکڑ کر اس کے ذریعے سے بلند ہو جائے گا، پھر ایک اور آدمی پکڑے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی لیکن پھر جڑ جائے گی اور وہ اس کے ذریعے سے بلند ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کچھ صحیح کہا اور کچھ غلطی کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں آپ کو قسم دے کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں نے کون سی بات صحیح کہی اور کون سی غلط کہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر قسم نہ کھاؤ۔
دوسری سند میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک سائبان یا بادل دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا، اور پوری حدیث مفہوماً پہلی حدیث کی مانند بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3918۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا تھا۔ میں رات کو مسجد میں سویا کرتا تھا، ہم میں سے جو کوئی خواب دیکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا۔ میں نے کہا یا اللہ، اگر تیرے پاس میرے لیے خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا دے جس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ چنانچہ ایک بار میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ انہیں ایک اور فرشتہ ملا، اس نے مجھ سے کہا گھبرا مت۔ وہ دونوں فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے گئے۔ دیکھا تو اس کی منڈیر بنی ہوئی تھی جس طرح کنویں کی منڈیر ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ تھے جن میں سے بعض کو میں نے پہچان لیا۔ پھر وہ فرشتے مجھے دائیں طرف لے گئے۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب اپنی ہمشیرہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا عبداللہ نیک آدمی ہے، کاش وہ رات کو نماز تہجد زیادہ پڑھتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم رحمہ اللہ نے فرمایا اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3919۔ حضرت خراشہ بن حر فزاری رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ آیا تو مسجد نبوی میں کچھ بزرگ حضرات کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک بزرگ لاٹھی ٹیکتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا جو کوئی ایک جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھ لے۔ انہوں نے ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور انہیں کہا کچھ لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، جنت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے گا اس میں داخل کرے گا۔ لوگ یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا گویا ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا چلیے، تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک بڑی شاہراہ پر لے چلا۔ چلتے چلتے مجھے بائیں طرف ایک راستہ نظر آیا۔ میں نے اس پر چلنے کا ارادہ کیا تو اس میرے ساتھی نے کہا آپ اس راستے والوں میں سے نہیں۔ پھر مجھے دائیں طرف ایک راستہ نظر آیا، میں اس پر چل پڑا حتیٰ کہ میں ایک پھسلواں پہاڑ تک جا پہنچا۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر کی طرف اچھال دیا۔ اچانک میں اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ میں وہاں نہ ٹھہر سکا اور پاؤں نہ جما سکا۔ اچانک دیکھا کہ لوہے کا ایک ستون ہے جس کے بالائی حصے میں سونے کا ایک حلقہ ہے۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر اچھال دیا حتیٰ کہ میں نے وہ حلقہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کیا آپ نے اسے اچھی طرح پکڑ لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو پھر اس نے ستون کو پاؤں مارا اور گرا دیا اور میں حلقے کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا تو آپ نے فرمایا تو نے اچھی چیز دیکھی ہے۔ وہ شاہراہ تو میدان محشر تھی۔ بائیں طرف جو راستہ نظر آیا وہ جہنمیوں کا راستہ تھا، تو اس راستے والوں میں سے نہیں، اور جو راستہ تجھے دائیں طرف نظر آیا وہ اہل جنت کا راستہ تھا۔ وہ پھسلواں پہاڑ شہیدوں کا مقام تھا، اور جو حلقہ تو نے پکڑا وہ اسلام کا حلقہ ہے، اسے فوت ہونے تک مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اب اس خواب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعبیر کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں جنت والوں میں سے ہوں گا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3920۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے سے ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں۔
مجھے خیال آیا کہ وہ یمامہ یا حجر کا علاقہ ہے، لیکن وہ تو مدینہ یعنی یثرب تھا، اور میں نے اسے اپنے اس خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار چلائی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ظاہر ہوا کہ وہ احد کے دن مسلمانوں کو پہنچنے والا نقصان تھا۔ پھر میں نے تلوار کو حرکت دی تو وہ پہلے سے بہتر ہو گئی، تو اس سے مراد وہ فتح اور مسلمانوں کا منتشر ہو جانے کے بعد اکٹھا ہو جانا تھا جو اللہ نے نصیب فرمایا۔ میں نے اس خواب میں گائیں دیکھی اور خواب میں سنا اللہ بہتری والا ہے۔ اس کا مطلب جنگ احد میں شہید ہونے والے مومن افراد تھے، اور خیر سے مراد بعد میں حاصل ہونے والی بھلائی تھی، اور اس سے پہلے بدر میں اللہ نے ہمیں خلوص کا جو ثواب عطا فرمایا تھا وہ مراد تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3921۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے۔ میں نے اس کی تعبیر کی کہ ان سے مراد یہ 2 کذاب ہیں، مسیلمہ اور انسی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3922۔ حضرت قابوس بن مخارق رحمہ اللہ سے روایت ہے، حضرت ام فضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے گھر میں آپ کے جسم مبارک کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اچھی چیز دیکھی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی تو انہیں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا، جو قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ انہوں نے بیان فرمایا، میں انہیں یعنی حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی آغوش میں رکھ دیا۔ بچے نے پیشاب کر دیا تو میں نے اس کے کندھے پر چپت لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3923۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا، میں نے ایک سیاہ فام اور بکھرے بالوں والی عورت دیکھی، وہ مدینے سے نکلی اور مہیع یعنی جحفہ کے مقام پر جا ٹھہری۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینے کی وبا جحفہ منتقل ہو گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3924۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قبیلہ بلی کے 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ وہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت نیکی کے کاموں میں زیادہ محنت کرنے والا تھا، چنانچہ اس محنت کرنے والے نے جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، پھر وہ فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اچانک دیکھا کہ وہ دونوں بھی وہاں موجود ہیں۔ جنت سے ایک آدمی باہر آیا اور اس نے بعد میں فوت ہونے والے کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر نکلا اور شہید ہونے والے کو اجازت دے دی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہا، واپس چلے جاؤ، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خواب سنایا، انہیں اس پر تعجب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوا، اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے خواب کی بات سنائی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، دونوں میں یہ شخص زیادہ محنت والا تھا، پھر اسے شہادت بھی نصیب ہوئی، لیکن جنت میں دوسرا اس سے پہلے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا اس پہلے کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے اور سال میں اتنی رکعات نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے درجات میں تو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ فرق ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3925۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لیے، سوائے اس کے کہ اس یعنی اقرار یعنی کلمے اور اسلام کا کوئی حق ہو، تو پھر لوگوں کے جان و مال میں تصرف کرنا جائز ہوگا، اور دل کے معاملات میں ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3927۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے اور اس کا اقرار کر لیں گے تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لیے، ہاں مگر اس کلمے کا کوئی حق ہو تو پھر لوگوں کے جان و مال میں تصرف کرنا جائز ہوگا، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3928۔ حضرت اوس بن ابو اوس حذیفہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ ہمیں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپ کے بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب وہ آدمی اٹھ کر چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اسے آزاد کر دو۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جب وہ ایسا کریں تو ان کی جانیں اور مال مجھ پر حرام ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3929۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نافع بن ازرق اور اس کے ساتھی آئے، انہوں نے کہا، عمران آپ ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں ہلاک نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ ضرور تباہ ہو گئے ہیں۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کیسے ہلاک ہو گیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور مکمل طور پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے ان کفار سے جنگ کی حتیٰ کہ انہیں ملک عرب سے نکال دیا اور اللہ کا دین مکمل طور پر غالب ہو گیا۔ اگر تم چاہو تو تم ایک حدیث سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا، ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب آپ نے یہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ فرمایا۔ جب ان مسلمانوں کا ان مشرکوں سے سامنا ہوا تو ان سے شدید جنگ ہوئی۔ آخر وہ لوگ مسلمانوں سے مغلوب ہو گئے۔ میرے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی نے ایک مشرک پر نیزے سے حملہ کیا۔ جب وہ اس کے سر پر پہنچ گیا تو دشمن فوج کے اس شخص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں مسلمان ہوں۔ اس صحابی نے اس کے کلمہ شہادت پر یقین نہ کرتے ہوئے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول، میں تباہ ہو گیا۔ آپ نے ایک بار یا دو بار فرمایا، تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے جو کیا تھا وہ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو نے اس کا پیٹ کیوں نہ چیر لیا کہ تجھے معلوم ہو جاتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں اس کا پیٹ چیرتا تو کیا مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پھر تو نے نہ تو اس کی زبان کے الفاظ کو قبول کیا نہ تو اس کے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی اس کا عذر قبول نہیں فرمایا۔ کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گیا۔ ہم نے اسے دفن کیا۔ صبح ہوئی تو وہ زمین کی سطح پر تھا۔ لوگوں نے کہا، شاید کسی دشمن نے اسے قبر سے کھود نکالا ہے۔ پھر ہم نے اسے دفن کیا اور اپنے لڑکوں کو حکم دیا کہ اس کا پہرا دیں۔ اس کے باوجود وہ یعنی اس کی لاش صبح کو قبر سے باہر زمین پر پڑی تھی۔ ہم نے کہا،
شاید لڑکوں کو اونگ آ گئی، ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر کسی نے میت نکال لی۔ ہم نے اسے پھر دفن کیا اور خود پہرا دیا۔ اس کے باوجود صبح کو اس کی لاش قبر سے باہر زمین پر تھی، چنانچہ ہم نے اسے کسی گھاٹی میں پھینک دیا اور دفن نہ کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3930۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طرح ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی مہم پر روانہ فرمایا۔ ایک مسلمان نے ایک مشرک پر حملہ کیا اور آخر تک واقعہ بیان فرمایا۔ اس کے آخر میں یہ اضافہ ہے، اسے زمین نے باہر نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا زمین اس کو بھی قبول کر لیتی ہے جو اس سے زیادہ برا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں یہ دکھانا چاہا کہ لا الہ الا اللہ کا احترام کتنا عظیم اور اہمیت کا حامل ہے۔ میم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا سنو، سب سے زیادہ احترام والا دن تمہارا یہ دن ہے۔ سنو، سب سے زیادہ احترام والا مہینہ تمہارا یہ مہینہ ہے۔ سنو، سب سے زیادہ احترام والا شہر تمہارا یہ شہر ہے۔ سنو، تمہارے خون اور تمہارے مال تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے شہر میں اس مہینے میں یہ دن۔ سنو، کیا میں نے اللہ کا حکم کما حق کو پہنچا دیا ہے؟ حاضرین نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3931۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، یعنی اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3933۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ ترک کر دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3934۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سرعام کسی کا مال وغیرہ چھینا وہ ہم میں سے نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3935۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کتنا ظالم ہے، اسے اللہ کا خوف بالکل نہیں تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3936۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوٹ مار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3937۔ حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دشمن کی کچھ بکریاں ہمارے ہاتھ لگی، وہ ہم نے لوٹ لی اور ہانڈیاں چڑھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈیوں کے پاس سے گزرے تو انہیں الٹ دینے کا حکم دیا، چنانچہ وہ الٹا دی گئی، پھر آپ نے فرمایا لوٹ حلال نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3938۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3939۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3940۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3941۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا، میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3942۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3943۔ حضرت سنابح بن اعصر احمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، بلا شبہ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، اور بلا شبہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، لہٰذا میرے فوت ہونے کے بعد آپس میں لڑائی نہ کرنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3944۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، چنانچہ تم اللہ کے حفظ و امان کے وعدے کو مت توڑو۔ جو شخص اس نمازی مسلمان کو قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک مجرم کی طرح اپنے دربار میں طلب فرمائے گا، پھر اسے جہنم میں منہ کے بل اوندھا کر کے پھینک دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3945۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3946۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گمراہی کے جھنڈے تلے جنگ کرتا ہے، لوگوں کو عصبیت کی دعوت دیتا ہے یا عصبیت کی بنیاد پر غصے میں آتا ہے، تو اس کا قتل ہو جانا جاہلیت کی طرح ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3948۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اسے بہت طویل فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آج آپ نے بہت لمبی نماز ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے طلب اور خوف والی نماز ادا کی ہے۔ میں نے اللہ سے اپنی امت کے لیے 3 چیزوں کی درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرما دی اور ایک سوال قبول نہیں فرمایا۔ میں نے یہ درخواست کی تھی کہ ان پر ان کے سوا دوسرے غیر مسلم دشمن مسلط نہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی، اور میں نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ انہیں غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اللہ نے مجھے یہ چیز بھی عطا فرما دی، اور میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ان کی جنگ آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے میری یہ درخواست قبول نہیں فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3951۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین سمیٹی گئی حتیٰ کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھ لیے، اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، زرد یا سرخ سونا بھی اور سفید چاندی بھی، اور مجھے کہا گیا، آپ کی سلطنت وہاں تک ہوگی جہاں تک آپ کے لیے زمین سمیٹی گئی ہے، اور میں نے اللہ عز و جل سے 3 درخواستیں کی، ایک یہ کہ میری امت پر بھوک اور قحط مسلط نہ کرے جس سے ان کی اکثریت ہلاک ہو جائے، دوسری یہ کہ میری امت پر بیرونی دشمن مسلط ہو کر انہیں ملیہ میٹ نہ کر دے، اور تیسری یہ کہ ان کو گروہ گروہ کر کے باہمی جنگ میں مبتلا نہ کرے۔ مجھے فرمایا گیا، میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے رد نہیں کیا جا سکتا، میں تیری امت پر بھوک مسلط نہیں کروں گا جو انہیں ہلاک کر دے، اور میں ان کے خلاف دنیا کے کناروں کے درمیان رہنے والے سب دشمنوں کو جمع نہیں کروں گا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو تباہ کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے،
اور جب میری امت میں تلوار چل پڑی تو پھر قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی، یعنی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ گمراہ کرنے والے لیڈروں کا خوف ہے۔ میری امت کے کچھ قبیلے اوثان یعنی بتوں کی پوجا کریں گے، اور میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے مل جائیں گے۔ قیامت سے پہلے 30 کے قریب جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ان کی مدد کی جائے گی، ان کے مخالف انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابو الحسن قطان رحمہ اللہ نے کہا، جب امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ حدیث سنا کر فارغ ہوئے تو فرمایا، کس قدر خوف زدہ کرنے والی حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3952۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے، ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، عربوں کی تباہی ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا رخنہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے ہاتھ سے 10 کا اشارہ فرمایا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3953۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیٹھے تھے کہ انہوں نے فرمایا، تم میں سے کسی کو فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، آدمی کو اس کے اہل و عیال اور پڑوسیوں کے بارے میں جو آزمائش آتی ہے، اس کی معافی نماز، روزے، صدقے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا یہ مقصد نہیں، یعنی اس سوال سے میرا مقصد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا کھل جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ حضرت شقیق رحمہ اللہ نے بیان کیا، ہم لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، انہیں اس قدر یقینی معلوم تھا جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل کا دن آنے سے پہلے رات آئے گی۔ میں نے انہیں ایک حدیث سنائی تھی جو غلط سلط یعنی اغلوطہ اور من گھڑت نہیں تھی۔ حضرت شقیق رحمہ اللہ نے کہا، ہمیں ان سے یہ پوچھتے ہوئے خوف محسوس ہوا کہ وہ دروازہ کون تھا، کہیں مسلسل سوالات سے ناراضی محسوس نہ کریں۔ چنانچہ ہم نے مسروق رحمہ اللہ سے کہا، ان سے یہ بات پوچھنا۔ مسروق نے ان سے پوچھا کہ فتنوں میں رکاوٹ شخصیت کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3955۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ کے پاس جمع تھے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ ایک منزل پر اترے، ہم میں سے کوئی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی تفریح کے طور پر تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ ہم سب جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آیا اس کا فرض تھا کہ اسے جو بھلائی معلوم ہے اپنی قوم کو بتائے اور اسے جو برائی معلوم ہے اسے انہیں ڈرائے۔ اس امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں ہے، اور آخر والوں کو ایسی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم عجیب محسوس کرو گے۔
پھر فتنے پیش آئیں گے جو ایک دوسرے کو معمولی بنا دیں گے، یعنی بعد والا فتنہ دیکھ کر معلوم ہوگا کہ اس سے تو پہلا ہی ہلکا تھا۔ مومن کہے گا یہ فتنہ مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اسے موت آئے تو وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے کریں، اور جس نے کسی شرعی امام کی بیعت کی، اس سے ہاتھ ملا کر عہد کیا اور اس کو اپنے دل کا خلوص پیش کیا تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آ کر اس خلیفے سے کھینچتانی کرے یعنی اس سے حکومت چھیننے کی کوشش کرے تو دوسرے مدعی خلافت کی گردن اڑا دو۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کے درمیان اپنا سر آگے نکالا اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اسے میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3956۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو ان قریب آنے والا ہے، جس میں لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا، اہل ایمان اور اچھے آدمی اٹھا لیے جائیں گے اور چھان برا باقی رہ جائے گا، یعنی بے دین اور رذیل لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے عہد و مواعید میں بے وفائی اور امانتوں میں خیانت ہوگی اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا۔ یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر دکھایا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب یہ صورتحال ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جو بات تمہیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح معلوم ہو اسے اختیار کرو، اور جو بات قرآن و سنت کی روشنی میں غلط معلوم ہو اسے چھوڑ دو، اور اپنے خاص افراد یعنی اہل خانہ، اقارب، مخلص دوست وغیرہ پر توجہ دو اور عام لوگوں کے معاملات سے ایک طرف ہو جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3957۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، اس وقت تو کیا کرے گا جب لوگوں میں موت کثرت سے واقع ہوگی، حتیٰ کہ ایک گھر یعنی قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر ہوگی۔ میں نے کہا میں وہی کچھ کروں گا جو کچھ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول پسند فرمائے، یا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا صبر کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیا کرے گا جب لوگوں کو بھوک کا سامنا ہوگا، حتیٰ کہ تو مسجد میں آئے گا تو تجھ سے اپنے بستر تک واپس نہیں پہنچا جائے گا، اور تو اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی نماز کی جگہ تک نہیں جا سکے گا۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یا کہا جو کچھ اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائے۔ آپ نے فرمایا عفت اختیار کرنا۔ پھر فرمایا تو کیا کرے گا جب لوگوں میں قتل و غارت عام ہوگی، حتیٰ کہ حجارت الزید کا مقام خون میں ڈوب جائے گا۔ میں نے کہا جو کچھ اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائے۔ آپ نے فرمایا تو جس قبیلے سے ہے اسی میں جا رہنا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیوں نہ میں تلوار لے کر ان لوگوں کو قتل کروں جو یہ فساد کریں گے۔ آپ نے فرمایا تب تو لوگوں کے ساتھ جنگ و جدل میں شریک ہو گیا، بلکہ اس صورتحال میں تو اپنے گھر میں داخل ہو جانا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر لوگ میرے گھر میں گھس آئیں تو؟ آپ نے فرمایا اگر تجھے خطرہ ہو کہ تلوار کی چمک تجھ پر غالب آ جائے گی تو اپنی چادر کا کنارہ اپنے چہرے پر ڈال لینا، تب وہ فسادی قاتل اپنا اور تیرا گناہ اٹھا لے جائے گا اور وہ جہنمی ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3958۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، حرج کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت۔ کچھ مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول،
اب بھی تو ہم سال بھر میں اتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کا قتل نہیں ہوگا بلکہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے چچا زاد کو اور اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے گا۔ بعض افراد نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اس دور میں ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین جائیں گی اور بعد میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو گرد و غبار کی طرح بے حقیقت بے قدر ہوں گے، ان کے پاس عقلیں نہیں ہوں گی۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ فتنہ مجھ پر اور تم لوگوں ہی پر آ جائے گا، اور قسم ہے اللہ کی، اگر یہ اس چیز کے بارے میں ہوا جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی تو میرے اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس طرح ہم اس میں شامل ہوئے تھے اسی طرح نکل جائیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3959۔ حضرت عدیسہ بنت عہبان رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بصرہ میں تشریف لائے تو میرے والد حضرت عہبان بن سیفی غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے۔ انہوں نے فرمایا، ابو مسلم، عہبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ ان لوگوں یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف میری مدد نہیں کریں گے؟ عہبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر اپنی ایک لونڈی کو بلا کر کہا، لونڈی میری تلوار نکال۔ وہ تلوار لے آئی۔ انہوں نے میان سے ایک بالش تلوار باہر نکالی تو معلوم ہوا کہ وہ لکڑی کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، میرے محبوب اور تیرے چچا کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جب مسلمانوں میں باہم فتنہ و فساد برپا ہو جائے تو میں لکڑی کی تلوار بنا لوں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ لکڑی کی تلوار لے کر چلنے کو تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے نہ تو آپ کی ضرورت ہے اور نہ آپ کی تلوار کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3960۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے فتنے رونما ہوں گے جیسے تاریک رات کے ٹکڑے، ان میں انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں کے دوران میں بیٹھا ہوا کھڑے ہونے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ ان حالات میں تم اپنی کمانیں توڑ دینا، ان کے تانت کاٹ دینا اور اپنی تلواریں پتھروں پر دے مارنا۔ اگر فسادی لوگ تم میں سے کسی کے گھر میں گھس آئیں تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے اچھے بیٹے یعنی حابیل کی طرح ہو جانا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3961۔ حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان قریب فتنہ افتراق اور اختلاف رونما ہوگا۔ جب یہ صورتحال پیش آئے تو اپنی تلوار لے کر احد پہاڑ پر چڑھ جانا اور اسے پہاڑ کے پتھروں پر مار کر توڑ دینا، پھر گھر میں بیٹھ رہنا حتیٰ کہ تجھ تک کوئی گنہگار ہاتھ پہنچ جائے یا فیصلہ کر دینے والی موت آ جائے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تحقیق فتنہ واقع ہو چکا اور میں نے وہی کچھ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3962۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3963۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں فریق جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ قاتل ہے اس لیے مجرم ہے، مقتول کے جہنمی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3964۔
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمانوں میں سے ایک اپنے بھائی پر ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو قتل کر دیتا ہے تو دونوں جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3965۔ حضرت علقمہ بن وقاص رحمہ اللہ سے روایت ہے، ان کے پاس ایک آدمی گزرا جو معاشرے میں اونچا مقام رکھتا تھا۔ علقمہ رحمہ اللہ نے اس سے کہا، تیرا مجھ سے قرابت کا تعلق ہے اور مجھ پر تیرا حق ہے، اس لیے نصیحت کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ تو ان حکمرانوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے جو اللہ چاہے بات چیت کرتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس کے لیے قیامت تک اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کی ناراضی والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس کے لیے اس دن تک اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے جس دن اس سے ملاقات ہوگی۔ علقمہ رحمہ اللہ نے کہا، اس لیے دیکھ لیا کرو کہ تو کیا کہہ رہا ہے اور کیا کچھ منہ سے نکال رہا ہے، تیرا بھلا ہو۔ مجھے تو بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہوئی یہ حدیث کئی باتیں کہنے سے روک دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3969۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بعض اوقات اللہ کی ناراضی والا ایک لفظ کہہ دیتا ہے، وہ اس میں حرج نہیں سمجھتا، لیکن وہ اتنا بڑا گناہ کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے 70 سال تک جہنم میں گر جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3970۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3971۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کی ایک بات فرما دیجئے جس پر مضبوطی سے قائم رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز سے نقصان پہنچنے کا خوف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، پھر فرمایا، اس سے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3972۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن جب کہ ہم چل رہے تھے، میں آپ کے قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، تو نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے، اور جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے یہ آسان بھی ہے۔ یعنی جنت میں پہنچانے والا عمل یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی کا رات کے دوران میں نماز تہجد پڑھنا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہاں سے لے کر جزاء بما كانوا يعملون یہاں تک۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ پھر فرمایا، کیا میں تجھے دین کا سر، اس کا ستون اور اس کی کوہان کی چوٹی نہ بتاؤں؟ وہ جہاد ہے۔ پھر فرمایا،
میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب کا مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اسے روک کر رکھنا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا معاذ، تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو جہنم کی آگ میں چہروں کے بل گھسیٹنے والی چیز ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصلوں کے سوا اور کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3973۔ حضرت ابو شعثہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا ہم عمرہ یعنی حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں، پھر جب ہم باہر آتے ہیں تو دوسری بات کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس چیز کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت شمار کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3975۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے بہترین زندگی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے، اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان جنگ میں اڑتا پھرتا ہو، جب بھی خوف زدہ کرنے والی یا پریشان کن آواز سنائی دے وہ اس پر ادھر اڑ جاتا ہے، وہ موت یا شہادت کو اس کی جگہوں میں تلاش کرتا پھرتا ہے۔ یا ایک آدمی کسی چوٹی پر یا کسی وادی میں چند بکریاں لے کر رہ رہا ہے، وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ صرف نیکی کے معاملات میں تعلق رکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3977۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کون سا انسان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والا۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جو کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3978۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، جو شخص ان کی بات مانے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں ان کے اوصاف اور علامات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ ہم ہی میں سے کچھ افراد ہوں گے اور ہماری زبانوں ہی میں بات کریں گے۔ میں نے کہا اگر مجھے ان کا یہ زمانہ ملے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی اجتماعیت اور ان کے امام کے ساتھ پیوستہ رہنا۔ اگر ان کی اجتماعیت نہ ہو اور نہ کوئی متفقہ امام ہو تو ان سب فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے حتیٰ کہ تجھے اسی حال میں موت آ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3979۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کے لیے بہترین مال بکریاں ہوں جن کو پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں جہاں گھاس چارہ مل سکتا ہے لیے پھرتا رہے، اور اس طرح اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے فتنوں سے دور بھاگتا پھرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3980۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے پیدا ہوں گے، ان کے دروازوں پر جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، ان میں سے کسی کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے کہ تو کسی درخت کی جڑ چباتا ہوا مر جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3981۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3982۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3983۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر اپنے کانوں کی طرف انگلیوں سے اشارہ کر کے یہ فرماتے سنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جن سے اکثر لوگ واقف نہیں، تو جس نے شبہ والی چیزوں سے اجتناب کیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی شبہ والی چیزوں میں مبتلا ہو گیا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے ممنوع چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چرانے والا ہو سکتا ہے کہ نادانستہ طور پر اس کے اندر جانور چرا لے اور اس طرح مجرم قرار پا جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے جس میں عام لوگوں کے جانوروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ خبردار، اللہ کی ممنوع چراگاہ سے مراد اللہ کی حرام کردہ چیزیں اور کام ہیں۔ سن لو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3984۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل و غارت اور فتنوں کے ایام کے دوران میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3985۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع میں اجنبی تھا اور وہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اس لیے اجنبیوں کو مبارک ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3986۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع میں اجنبی تھا اور وہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اس لیے اجنبیوں کو مبارک ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3987۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی کے طور پر شروع ہوا اور وہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، تو اجنبیوں کو مبارک ہو۔ عرض کیا گیا، اجنبی یعنی غربا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، قبائل سے الگ ہونے والے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3988۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے ایک ارشاد کی وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جو کوئی اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ گمنام متقی نیک لوگ پسند ہیں جو غیر حاضر ہوں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا، اگر موجود ہوں تو انہیں بلایا نہیں جاتا، نہ انہیں پہچانا جاتا ہے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، وہ ہر ایک غبار آلود تاریک فتنے سے نکل جاتے ہیں اور فتنوں سے متاثر ہو کر گمراہ نہیں ہوتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3989۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی مثال ان 100 اونٹوں کی سی ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ملے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3990۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3991۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی تھا اور 70 جہنمی۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے 71 جہنمی تھے اور ایک جنتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
میری امت ضرور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جماعت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3992۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک کے سوا وہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے اور وہ جماعت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3993۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلوں کے طریقے کی پوری طرح پیروی کرو، جیسے باہ باہ کے برابر، ہاتھ ہاتھ کے برابر اور بالشت بالشت کے برابر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ کسی سانڈے کے بل میں ہوں گے تو تم بھی ضرور اس میں گھسو گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا اور کن کی؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3994۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا لوگو، قسم ہے اللہ کی، مجھے تمہارے بارے میں صرف دنیا کی زینت اور مال و دولت سے خطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا خیر سے بھی شر حاصل ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا تم نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا کیا خیر سے بھی شر حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یعنی حلال مال سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے۔ کیا وہ خیر ہے؟ دنیا کا ہر مال خیر نہیں ہوتا۔ موسم بہار میں جو سبزہ اگتا ہے اس سے جانور اپھارے کا شکار ہو کر مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، مگر وہ چرنے والا جانور بچ جاتا ہے جو کھاتا ہے۔ پھر جب اس کی کوکھیں بھر جاتی ہیں تو دھوپ کی طرف منہ کر کے گوبر اور پیشاب کرتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ کھانے لگتا ہے۔ جو شخص جائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اسے اس میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کھاتا رہتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3995۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فارس اور روم کی سلطنتوں کے خزانے فتح کر لوگے تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم وہی کچھ یعنی شکر کے کلمات کہیں گے اور شکر والے عمل کریں گے جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دوسری بات ہوگی تم ایک دوسرے پر رشک کرو گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے، پھر ایک دوسرے سے منہ پھیرو گے، پھر ایک دوسرے سے ناراض رہنے لگو گے، یا اس طرح کا کوئی اور لفظ فرمایا، پھر تم غریب مہاجرین میں جاؤ گے اور انہیں ایک دوسرے کی گردنوں پر لا دو گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3996۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بنو عامر بن لوئی کے حلیف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین روانہ فرمایا تاکہ وہاں کے لوگوں کا جزیہ لے کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ انصار کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے فجر کی نماز مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ لوگ آپ کے سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو مسکرا دیے، پھر فرمایا میرا خیال ہے تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ لائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور خوشی والی چیزوں کی امید رکھو، قسم ہے اللہ کی
مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں، مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ دنیا تم پر اسی طرح فراخ ہو جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے پر رشک اور مسابقت کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا، تو یہ دنیا تمہیں تباہ کر دے گی جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3997۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3998۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا، یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں دوسروں کا خلیفہ بنا کر یہ دیکھے گا کہ تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو، خبردار دنیا کے شر سے بچو اور عورتوں کی وجہ سے گمراہ ہونے سے بچو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4000۔